آج کی اس خوبصورت آپ نے پاکستان کی طرف سے بولا لیکن بلوچستان کو بولنے نہیں دیا، لوگوں نے مجھے بولنے نہیں دیا، تو میں یہاں پر بلوچستان کے مقدمے کیا ہو رہا ہے بہت افسوس۔ آپ کو خوش رکھیں۔ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا سچ بولنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس محفل اس سیشن کے صدر عیسائیین زمین حاجی تشکیل احسانی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی، آپ کے دوستوں کی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پر اس محفل کا جو انعقاد کیا، اس سیمینار کا جو انعقاد کیا، اسکرین پیچھے بہت غلط لگا ہے، اس میں آپ نے پورے بلوچستان سے یار اسکرین کی لائٹ پڑتی ہے نا تو متعلق اور سنجیدہ لوگوں کو دعوت دی کہ وہ یہاں پر آئے، مدلل گفتگو کے ذریعے پاکستان کے تصور نو پر کے خیالات دیں، اور صبح سے لے کر اس وقت تک جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی ایک مقرر کی گفتگو ایسی نہیں تھی کہ جس گفتگو کو اس ہال میں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بھی توجہ سے نہ سنا۔ دلیل سے بھرپور گفتگو تھی، اور جب ہم تمام دوستوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آپس میں یہ گفت و شنید شروع کی، ملک کے جو حالات ہیں ان پر ایک دوسرے سے دکھڑا بیان کیا، اور اس چیز کا احساس کیا کہ معاشرے کے اندر جو تبدیلی کی قوتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے، کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اور آج بھی لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولا جا رہا اور وہ سیاست نہیں کی جا رہی جس سیاست کی پاکستان کو ضرورت ہے، تو ہم تمام دوستوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم غیر سیاسی طریقے سے، ایک نان پارٹیزن طریقے سے اس ملک میں سیمینار کا انعقاد کریں، وہاں پر وہ گفتگو کی جائے جو گفتگو ہمارے سیاسی کلچر میں سے ناپید ہو چکی ہے۔ پچھلے 7-8 سالوں سے اگر اس ملک کی تمام سیاسی گفتگو کو سمیٹا جائے تو وہ 2-3 الفاظ میں سمیٹی جا سکتی ہے، پاناما اور کوشاہانہ۔ ان پچھلے 7-8 سالوں میں ہماری ملک کی سیاست میں عوام کی عوام کی زندگیوں کے اوپر گفتگو کہاں گیا۔ بلوچستان کی جو آج ہم نے بیٹھ کر یہاں پر مسائل سنے، اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہے، لیکن اب حالات اس محض پر پہنچ گئے کہ ہم نے اگر ان مسائل کا سنجیدگی سے حل نہ نکالا تو خدا کا خاصہ پاکستان سے نقصان ہے۔ میں انہوں نے بطور ایک سیاسی ورکر وہ یہی کچھ کہہ سکتے تھے کہ ہم پیسفل طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، پیسفل طریقے سے ہم اپنی رائٹس کی موومنٹ چلا رہے ہیں گوادر میں۔ اگر آپ ہمیں اس حق سے بھی محروم کریں گے، اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو اس حق سے بھی محروم کریں گے، اس ملک کی سوسائٹی کو اس حق سے بھی محروم کریں گے، تو پھر اور کیا آپشن رہ جائے گی۔
مجھے آج اس سیمینار میں جو گفتگو کرنے کے لیے جو ٹاپک دیا گیا، اسٹیٹ آف ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان پاکستان، کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال۔ دوستو، نہ تو اس ملک میں جمہوریت ہے اور نہ ہی اس ملک میں انسانی حقوق ہے۔ اس ملک میں تو جمہوریت کو ہم نے اسی دن دفن کر دیا تھا جب قیام پاکستان کے بعد ہم نے اس ملک کو آئین دینے میں ناکامی دکھائی، اور جب ایک ڈکٹیٹر نے اس ملک کو ٹیک اوور کر لیا تو اس کے بعد اس ملک کے بنانے والے کی بہن کو بھی ہم نے غدار کہا۔ جمہوریت کو تو ہم نے اس ملک میں اسی دن دفن کر دیا تھا۔ اس کے بعد کوششیں ہوتی رہیں، لیکن ان 75 سالوں میں آخر ہم نے کیا سبق سیکھا؟ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے۔ جس وقت پاکستان کے اندر پہلے الیکشنز ہونے جا رہے تھے ایڈلٹ فرینچائز کے تحت، اس وقت انڈیا میں 4 الیکشنز ہو چکے تھے۔ 3 پارلیمنٹس ان کی اپنی ٹرم مکمل کر چکی تھیں، اور ہمارے ہاں پہلا الیکشن ہونے جا رہا تھا۔ پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا، اور یہ کنٹینیوس ڈی جنریشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں لوگوں کے مسائل سے ہٹ کر صرف اور صرف اقتدار کی خواہش اور پاور پالیٹکس میں بری طرح الجھ چکی ہیں۔ ایک بڑے سانحے کے بعد ایک آئین تیار کیا، اس آئین بنانے والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اور یہ سبز کتاب جس کو ہم آئین کہتے ہیں، یقین مانیے اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہی آئین ہے۔ اس کے بعد کی جو ساری گفتگو ہے کہ قومی اسمبلی کیسے ہوگی، اس کے الیکشنز کیسے ہوں گے، آڈیٹر جنرل کا آفس کیا ہوگا، سپریم کورٹ کیسے ہوگی، ان 8 سے لے کر 28 شکوں کے اوپر جو انسانی حقوق کی ضمانت ہے اس ملک میں، ان پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ آج بلوچستان میں جس محفل میں آپ جائیں، جس جگہ آپ جائیں، کہیں آپ سنجیدہ گفتگو کا انعقاد کریں تو سوالات ابھر کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بچیوں کو، ان بچوں کو جن کے پیارے کتنے سال ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کو دینے کے لیے۔ عدالتیں جن کے ذمے یہ آئین نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو اس ملک میں یقینی بنائیں گی، وہ عدالتیں خاموش ہیں۔ انصاف کے منصب پر بیٹھے لوگ توجہ نہیں دے پا رہے ان مسائل کی جانب، اور معاشرہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ اسلام آباد میں کتنی دفعہ آپ لوگ ہمارا ضمیر جگانے وہاں پر آئے، اہل اقتدار کا ضمیر جگانے وہاں پر آئے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو وہاں پر پہنچے، ان کیمپوں میں پہنچے، اظہار ہمدردی بھی کی، اظہار یکجہتی بھی کی، لیکن آج تک ہم اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکال سکے۔ اخباروں میں کئی دفعہ یہ خبریں چھپیں کہ بلوچستان کی کسی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے حکومت کے ساتھ نیگوسیشن میں درجنوں یا سینکڑوں لوگ مسنگ پرسنز برآمد کرا لیے۔ وہ کرا تو لیے، سینکڑوں اور بھی موجود ہیں،
لیکن کبھی یہ سوال اس معاشرے میں اٹھا کہ آخر وہ لوگ جن کو عرصہ دراز سے قید میں رکھا گیا تھا، اگر واقعی انہوں نے کچھ قصور کیا تھا تو ان کو پھر چھوڑا کیوں گیا؟ وہ بے قصور تھے۔ اس ملک میں ہم نے تو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جس میں ہم نے اس ملک کے شہریوں کو اس ملک سے دور کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اور حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو دوست آج یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، اسی سوچ کو لے کر نکلے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہر دارالخلافہ میں وہاں پر سیمینارز کریں گے۔ جو گفتگو لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، ان کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ابھاریں گے۔ لوگوں کو ایک موقع دیں گے کہ وہ نہ صرف اپنے ایشوز واپس مین سٹریم میں لے کر آئیں، بلکہ وہ گفتگو جو پورے پاکستان کو پرونے کے لیے ضروری ہے وہ گفتگو کی جائے، سیاست کو موقع دیا جائے۔ اب یہاں اگر اس ملک میں مزید اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر جو انوالومنٹ ہے، اس کو یقین مانے ہم نے اگر دور نہ کیا، لوگوں کے مسائل پر گفتگو نہ کی، سیاست کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا، لوگوں کے انسانی حقوق کی پرواہ نہ کی، تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا۔ ہم ایک امپلوژن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم سری لنکا نہیں ہیں۔ یہاں پر اس ملک میں ایتھنک اور ریلیجس ڈیوائڈز اتنی ہیں، فالٹ لائنز اتنی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک کے اندر امپلوژن ہوتا ہے تو وہ مکمل سوسائٹی کا بریک ڈاؤن ہوگا، اور ہم اس بریک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو بھی سننا ہوگا، اپنے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا کہ نہ صرف ہم نے ان کی گفتگو کو سننا ہے، بلکہ حل بھی ان کے لیے نکالنے اور حل بھی تلاش کرنے ہیں۔ آج جو گوادر کے اندر صورتحال ہے، واڈیلا صاحب نے جو گفتگو کی، اگر کوئی شخص اس کا حل نکالنا چاہے تو کتنا مشکل ہے، اس کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ لیکن ہم اپنی ایگوز کے قیدی بن چکے ہیں۔ آج اگر بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں کوئی سیاسی جماعت اگر دلچسپی رکھتی ہے تو اس میں کتنا مشکل ہے کہ ہم 12 منٹ میں ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے قانون پر قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے نظام کا بھدا پن ہے۔ کاکڑ صاحب نے یہاں پر، رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے جو گفتگو کی، مدلل گفتگو تھی، اور انہوں نے بڑا ایک پریکٹیکل حل تجویز کیا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ کس طریقے سے سٹرکچرل ریفارم کر کے بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، سینٹ کے الیکشنز کو ڈائریکٹ الیکشنز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائریکٹ الیکشنز کر کے جو بلوچستان کے جو فیئرز ہیں، جو گریوینسز ہیں، وہ ایڈریس کی جا سکتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کی جو یہاں پر پارٹیسپیشن ہے، ٹھیک نشاندہی دلائی انہوں نے کہ 17 سیٹیں ہیں، اور 17 سیٹوں میں سے کوئی جماعت بہت محنت کرے تو 5 یا 7 سیٹیں جیتے گی۔ پولیٹیکل سٹیک یہاں پر کریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا سٹیک کریٹ کرنے کے لیے یہ ریفارمز ہمیں لے کے آنی پڑیں گی۔ یہ ایک وائبل طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ میری ان سے 1-2 دفعہ گفتگو ہوئی، انہوں نے ایک اور جانب بھی میری توجہ دلائی کہ دنیا میں کچھ جگہوں پر مائنورٹی ویٹو کا کانسیپٹ بھی وہاں پر تجربہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان ریفارمز کو کرنے میں ڈیلے کریں، لے تو لال سے کام لے، سیاسی جماعتیں سنجیدگی نہ دکھائیں، تو ایک اور چیز بھی ہے کہ ان 17 سیٹوں پر
चाहे जो भी मुंतखब होकर आए, लेकिन माइनॉरिटी वीटो के जरिए, इस कॉन्सेप्ट के जरिए उन 17 लोगों को कौमी असेंबली के अंदर वो हक दिया जाए कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इस मुल्क का जो फाइनेंशियल बजट है, एनुअल बजट प्रिपरेशन है, उनके लिए उन 17 की वोट जरूरत है। हम इस तरह भी इसको एड्रेस कर सकते हैं। उस 17 के ब्लॉक को वो ताकत दी जा सकती है कि जब तक ये 17 लोग इस मुल्क के एनुअल बजट के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, चाहे जो भी हुकूमत हो, 2/3 मेजॉरिटी से ये एग्री नहीं करेंगे, तो वो बजट पास तस्वुर नहीं किया जाएगा। देखें कैसे तमाम सियासी जमातें इन 17 एमएनएज के घुटनों में बैठेंगी। तो दुनिया में ऐसी चीजें हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनके जरिए प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है, बशर्ते कि आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में संजीदगी रखते हो। अब 75 साल तो गुजर चुके, वो संजीदगी हम दिखा तो नहीं सके, तो इसका अब हल क्या है? हमने रास्ता भी तो तलाश करना है। पॉलिटिकल पार्टीज, यहां पर बलूचिस्तान में जिस तरह की गुफ्तगू हुई, नजर आ रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सर्वाइवल को फियर कर रही हैं। नौजवान उनसे सवाल कर रहे हैं। पीके मैप से मेरे भाई ने दुरुस्त निशानदेही की कि आज अगर हमने नौजवानों की तवज्जो वापस सियासत की जानिब मबजूल करानी है, उन्हें वापस इस सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर बनाना है, तो फिर हमें कुछ डिलीवर भी करके दिखाना होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इंटरेस्ट ही नहीं है। जो हमारी कौमी जमातें हैं, उनके अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो उन कॉन्वर्सेशंस को एड्रेस करें, वो गुफ्तगू करें। सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार का लालच है कि जिसको हासिल करने के लिए कुछ भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार है। शायद वहां बैठकर वो सोच रहे थे कि अगर वो अपने पॉलिटिकल पोजीशंस चेंज करेंगे तो उन्हें उसकी कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन आज यहां मुकर्रर के बाद मुकर्रर ने पीडीएम की पॉलिटिक्स से होप का भी जिक्र किया और फिर उनसे डिसअपॉइंटमेंट का भी जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने दुरुस्त बातें करके इस मुल्क में उम्मीद भी जगाई और किस तरह उन्होंने गलत पॉलिटिक्स करके उस उम्मीद को जाया भी किया। इस मुल्क के जो लोग चाहते हैं वो हमारे सामने है। हमें ये जो गुफ्तगू हम यहां पर कर रहे हैं, हमें ये गुफ्तगू पूरे मुल्क को दिखाने की जरूरत है। और यकीन मानिए, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल है कि वहां पर भी गुफ्तगू यही हो रही है जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं। लेकिन सियासी जमातें वो गुफ्तगू करने का शौक नहीं रखती। उनके लिए पावर पॉलिटिक्स अहम है। और किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, दुनिया का मुझे आप कोई मुल्क दिखा दें कि जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, पोलराइज्ड सोसाइटी हो, डिवाइडेड सोसाइटी हो और वो मुल्क तरक्की कर रहा हो, उस मुल्क की मईशत ठीक हो। मिफ्ता साहब अभी गुफ्तगू करेंगे मईशत पर। हम सब जानते हैं कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, लेकिन जितनी मर्जी है अच्छी इंटेंशंस हो, मईशत को कामयाब करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको इस मुल्क की फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करना पड़ेगा, इस मुल्क की सियासत को ठीक करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। और वो अनफॉर्चुनेटली जिनका काम है करना, वो उसकी जानिब तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो इन मखसूस हालात में जहां जमहूरियत, जमहूरी कल्चर ने एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है, कॉस्ट पे करता जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉस्ट पे कर रही हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स कॉस्ट पे कर रहे हैं। कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने ठीक कहा, ठीक जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाई कि लोगों का रिश्ता आइन से टूट रहा है, रियासत से टूट रहा है।
وہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر اس طرح کی محفلوں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا، وہ گفتگو جو اس پورے ملک میں چپے چپے میں ہونی چاہیے، گلی محلے میں ہونی چاہیے، گاؤں دیہات میں ہونی چاہیے، اگر یہ گفتگو نہیں ہوگی ہم اپنا بڑا نقصان کر لیں گے۔ تو میں صرف یہ ہم دوستوں کی ایک کوشش ہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے تصور کیا جائے، ایک ایسا ملک ہے جس میں آئین کی حرمت ہو، لوگوں کا جو آپس میں باہمی معاہدہ ہے ریاست کے ساتھ، اس میں ان کو جو حقوق گارنٹی کیے گئے ہیں ان پر عمل ہو، ان کی فریڈمز کو جوڈیشری عدالتیں پروٹیکٹ کریں، معاشرے میں انصاف ہو، سیاست آزاد ہو، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہ ہو، تو تبھی ہم اپنے ملک کی معیشت اور باقی مسائل بھی ٹھیک کر سکیں گے، ورنہ ہم یہ بالکل کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آج کی یہ جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی، یہاں پر پورے ملک میں ایک بہت بڑی نا امیدی ہے، وہاں پر یہ امید بھی ہے۔ امید اس لیے ہے کہ سچ بولنے والے لوگوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے، ہمارا آپس میں یہ رشتہ موجود ہے۔ آپ کو یہ گفتگو کرتے ہوئے شاید خاقان عباسی صاحب بھی ملیں گے، مفتاح صاحب بھی ملیں گے، خواجہ ہوتی صاحب بھی ملیں گے، حاجی لشکری بھی ملیں گے، میر ہمایوں عزیز کرد بھی ملیں گے، نواب صاحب بھی ملیں گے، اور میں بھی ملوں گا۔ ہم جس جگہ موجود ہوں گے یہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے اب اس گفتگو کو مین سٹریم کا حصہ بنانا ہے کہ لوگوں کے ایشوز پر آئیں، اس ملک کی سیاست کو آزاد کریں، اس ملک میں لوگوں کو انصاف دیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں، تبھی یہ ملک ایک کامیاب ملک تصور ہوگا، ورنہ یہ ملک ایک کامیاب ملک تو دور کی بات، ایک ایسا ملک تصور کیا جائے گا جو آج ہماری اس ملک میں ہے، دنیا میں اقوام عالم میں جو ہماری حیثیت آلریڈی ہو چکی ہے۔ اس ملک کو ایک نئے تصور کی ضرورت ہے، دوبارہ سے تصور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے، اس میں جہاں کہیں موقع ملا ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے، آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے، اور بس یہی ہماری استدعا ہے کہ یہ گفتگو ٹوٹ نہ پائے، یہ گفتگو چلتی رہے، اسی میں پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔